اور پھر حدیث کی قسمیں بنائی ہوئے ہیں کہ اگر ایک راوی شارٹ ہو امام تک متصل ہونے میں، ایک راوی رہ گئے ہو درمیان میں جس کا نام پتہ نہ چل رہا ہو، تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں، ارسال ہوا ہے اس میں۔ اور وہ جہاں استدلال کرنا ہو خصوصاً عقائد پر یا کسی نظریے پر، وہ روایت جو مرسل ہے جس میں ارسال موجود ہے، وہ روایت علماء فرماتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے، اتنا اعتبار نہیں رکھتی کہ اس روایت کے ساتھ کسی نظریے کا استدلال کیا جائے۔ لیکن علماء کے اندر میں انہیں برادران کو سنانے کے لیے یہ روایت عرض کر رہا ہوں، جو ابھی پریشان بیٹھے ہیں کہ درمیان میں مجلس کا وقفہ آ گیا ہے اور ہماری جو نوافل ہیں اور عبادات ہیں وہ ان میں خلل آ جائے گا، یہ توجہ کیجیے گا۔ ایک اور کتاب ہے کامل الزیارات، اس کے مصنف ابن کولوے ہیں جن کی قبر قم میں ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد کی قبر قم میں ہے، ان کی خود کی قبر رے میں ہے جہاں شاہ عبدالعظیم وغیرہ کے مزار ہیں۔ اس کامل الزیارات اور ان شیخ صدوق کے بارے میں علماء کی عجیب وثاقت اور یقین اور اعتبار، ان کو بہت معتبر جانتے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں ہے کہ جو اس کتاب میں آیا ہے اس پر اتنی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، خود ابن کولوے کا نقل کرنا ہی اعتبار کے لیے کافی ہے، بعض علماء کا یہ ہے۔ اور ادھر شیخ صدوق کی شخصیت کا اتنا اعتماد ہے اس پر مکتب تشیع میں کہ فرماتے ہیں مراسیل شیخ صدوق، یعنی وہ روایات جو شیخ صدوق نے مرسلاً ذکر کی ہیں، ارسال کے ساتھ ذکر کی ہیں، ان روایات کا حکم وہی ہے جو دوسروں نے تمام سند کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے اتنا اعتماد کیا، اتنا ٹرسٹ ہے شیخ صدوق پر کہ فرماتے ہیں اگر ایک راوی آپ کو نہیں مل رہا یا اس سند میں نہیں ذکر ہوا، شیخ صدوق پر اعتماد اتنا ہے کہ اگر یہاں وقفہ ہوتا تو وہ نقل نہ کرتے۔ انہوں نے ایک عمل جو شب قدر کا ذکر کیا ہے، ان برادران وہ توجہ فرمائیں جو اس پریشانی میں بیٹھے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں مسجد والوں نے وقفہ ڈال دیا مجلس سے۔ توجہ کیجیے گا، ہمیں دین کو ماننا چاہیے، دین تسلیم کا نام ہے۔ جتنے آپ اعمال کر رہے ہیں نا، جن علماء نے آپ کو بتائے ہیں نا، مفاتیح الجنان میں آپ نے دیکھے ہیں نا، جن کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، اسی مفاتیح میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے کہ یہ حتیٰ 100 رکعت نماز جو آج کے اور دوسرے شب قدر میں ہے، یہ ایک عمل ہے شب قدر کے اعمال میں سے، ایک عمل ہے 100 رکعت نماز۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے فرمایا ان سب اعمال میں سے افضل عمل شب قدر کا یہ ہے کہ کسی دین شناس کے ساتھ بیٹھ کر دین کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ آپس میں ایک مسئلہ جو آپ ایک نے مطالعہ کیا ہوا ہے
وہ دوسرے کو سمجھائے۔ ایک مسئلہ دین کا جس کی نسبت مجھے ناآگاہی تھی، وہ جو مجھے آگاہ کر رہا ہے اس کو، اور میں جو اس نیت سے اس کے پاس بیٹھا ہوں کہ میری جو جہالت ہے احکام شرعیہ یا کسی عقیدے کی نسبت وہ برطرف ہو جائے، اس بتانے والے اور اس سمجھنے والے دونوں کا یہ عمل تمام اعمال شب قدر سے افضل ہے۔ لہذا پریشان نہ ہوں، نوافل سارے مستحب ہیں، اور یہ نوافل حتیٰ یعنی اس طرح بھی ہے، آپ اگر ٹائم بہت کم رہ جائے تو یعنی نوافل ویسے تو بے ترجیح ہے، اور میرا خیال ہے قاری صاحب نے پڑھائی بھی ہے، قضاء نمازیں جن کی ہیں وہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ نوافل جو ہے ان کے بارے میں حتیٰ آپ یہاں سے اٹھے ہیں، تجدید وضو کے لیے جا رہے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر روح بقبلہ آپ نیت کر لیں، پھر چلتے ہوئے پڑھتے جائیں، بیٹھے ہیں تو پڑھ لیں، مجلس سن رہے ہیں تو آپ ایسے بیٹھے ہوئے اشارے کے ساتھ۔ میں نے عرض اس لیے کیا ہے کہ یہ جو ایک حصہ رکھا ہے شعبہ قدر کے، دوسرے بھی انشاءاللہ 21 کی رات بھی ہے ایک نشست، اور 23 کی رات بھی ہوگی اگر اللہ نے توفیق دی تو۔ یہ آپ کا ٹائم ضائع اس میں نہیں ہوتا، یہ خود شب قدر کے افضل اعمال میں سے ایک ہے۔ جن کی پریشانی ختم ہو گئی ہے وہ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ شب قدر خود یعنی اس کی معرفت یہ آسان چیز نہیں ہے۔ شب قدر کے بارے میں ہمارے بہت عوامانہ تصورات ہیں جو ہم نے سنے ہیں، ظاہر جن سے سنے ہیں وہ منبع نہیں تھا دین کا۔ میں نے مثلا اپنے بزرگوں سے سنا، کسی سکول ٹیچر سے سنا، کسی دوست سے سنا، کسی اپنے بزرگ خاتون سے سنا۔ میں آپ کو عرض کروں کہ سکول لائف میں کالج جانے تک ایک خاتون نہیں بات کی تھی، شب قدر کی ڈیفینیشن کی تھی، بھائی ایک وقت آتا ہے اور اس میں اگر آپ کی اینٹ ہو اور وہ ہاتھ میں ہو اور آپ کہیں یہ سونا بن جائے تو وہ پھر سونا بن جاتی ہے، تو اینٹ ہاتھ میں لے کے بیٹھنی چاہیے کہ کہیں وہ وقت آئے تو پھر ایسے اونگ میں گزر نہ جائے کہ اینٹ سونا بن جائے۔ یوں نہیں ہے کہ شب قدر میں میں کہہ رہا ہوں کہ یوں نہیں ہو سکتا، اینٹ مٹی ہے اور سونا بھی۔ جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جن کی آج شب ضربت ہے، ان کے سامنے کوئی لایا درہم و دینار، ایک سونے کے ہوتے تھے ایک چاندی کے کرنسی تھی، تو جناب امیر نے کوئی زیادہ خاص توجہ نہیں دی۔ وہ لایا بھائی جناب امیر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو مطلب جس طرح ہم پیسے آئیں تو جس طرح ہماری طبیعت بخار بھی ہو تو اتر جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ آپ کو قبلہ میں مولا اتنے انا کلاہما اندی حجر، آپ کے نزدیک یہ اصولوں سے ہٹا لینے کے لیے یہ دولت ہوگی، علی ابن ابی طالب کے نزدیک چاہے درہم ہو چاہے دینار دونوں پتھر ہیں۔ سونا چاندی اصل میں زمین سے ہی نکلتے ہیں، پتھر پر کچھ کیمیکل کا ہوتا ہے تو
وہ یہ شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ اصل میں جناب امیر نے فرمایا دونوں پتھر ہیں، میں پتھروں سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ رات اینٹوں کو سونا بنانے کے لیے نہیں، قرآن مجید نے کہا ہے اس میں جو مردہ دل ہیں ان کو زندہ کرنے کی یہ رات ہے۔ جو شقی ہے اس کے سعید بننے کی رات ہے۔ اس وجود خاکی کے اس قابل بننے کی رات ہے کہ ملائکہ اس کو سلام کریں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جناب سلیمان نبی کے بارے میں ہے کہ وہ طی عرض کرتے تھے رواقہا شہر، ایک مہینہ ایسے چند منٹوں میں ایک مہینے کی مسافت۔ جس رات میں آپ بیٹھے ہیں سلیمان نبی کی ایک رات یا ایک دن ایک مہینے کے برابر ہے، آپ کی یہ ایک رات 1000 مہینے کے برابر ہے۔ برابر میں نے درست نہیں کہا۔ خیرن، خیر کا ترجمہ یہ افضل تفضیل ہے، برابر نہیں بہتر ہے۔ 80 سال تقریباً، 80 سال میں جو آپ نے انسانیت کا سفر طے کرنا تھا وہ اس ایک رات کے ایک لحظے میں آپ طے کر سکتے ہیں۔ یہ نہ روایت ہے نہ کسی شاعر کا کلام ہے، قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اگر اس کی معرفت کے ساتھ اس میں آئیں تو آپ 80 سال کا سفر ایک رات میں طے کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پھر پڑھیں جو محمد وآل محمد جو ہے واقعاً تقاضۂ بشریت ہے، بندہ تھک جاتا ہے، دن کو کام کرنا ہوتا ہے اور دن کو روزہ بھی ہو تو جاگنا ایک عمل اس کا خود احیاء ہے۔ تو جتنا آپ ایزی ہو کے بیٹھیں گے اتنی نیند زیادہ آئے گی۔ تھوڑا یہ کوشش کریں کہ اس کو احیاء کرنا خود ایک عمل جو افضل ترین عمل ہے آج کا وہ نہ سونا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی تو پھر نوافل پڑھنے ہیں، مجلس میں تھوڑا سا یعنی وہ مجلس بھی وہ ہے جو جاگ کے سنی جائے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے محمد وآل بیت محمد۔ قادر، قادر، شب قادر، شب یعنی فارسی کا لفظ ہے لیلہ تن، یہ عربی کا لفظ ہے جس کو ہم رات کہتے ہیں۔ شب قادر یا لیلۃ القدر یعنی قادر والی رات۔ قادر کے دو معنی ہیں۔ جس رات میں آپ آئے بیٹھے ہیں اعمال کرنے کے لیے اس کی معرفت ہونی چاہیے، میں اس کا معنی کر رہا ہوں۔ عربی زبان میں دو معنی ہیں قادر کے۔ ایک آپ عربی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں قدر و منزلت، مثلا یہاں قادر کا کیا معنی ہے؟ عظمت، اشرفیت، ایک درجہ، ایک کمال، ایک فضیلت۔ اس بندے کی قدر و منزلت اتنی ہے، اہل بیت کی قدر و منزلت، قدر و منزلت۔ قادر یعنی عظمت، قادر یعنی رتبہ، قادر یعنی اونچا مقام۔ ایک قادر اس معنی بھی استعمال ہوئی ہے روایت میں، لیلۃ القدر، شب قادر یعنی با عظمت رات، با مرتبہ رات، با کمال رات۔
اور دوسرا معنی جو قضاء و قدر عموماً یعنی استعمال ہوتا ہے، دینی محاورات میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس سے تقدیر بھی ہے، تقدیر بھی ہے، جس سے مقدار بھی ہے۔ قضاء یعنی حکم امضا، قدر یعنی اندازہ گیری مقدار۔ ایک تو اس کی عظمت ہے، اس وجہ سے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ دوسری وجہ تسمیہ ہے اس کی، شب قدر یا لیلۃ القدر یعنی وہ رات جس میں قدر فیہ الارزاق و کتب فیہ الآجال، وہ رات جس میں رزقوں کی مقدار ہر شخص کی تقسیم ہوتی ہے، معین ہوتی ہے، اور عمریں آجال، کسی نے اس کے بعد کتنا جینا ہے، آج رات جو شب قدر ہے، آج پچھلا حساب ختم، آج پھر سے دوبارہ ہر شخص کے بارے میں لکھا جانا ہے کہ اس کے بعد اس نے کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے دن، کتنے گھنٹے جینا ہے، اور وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات داد کے لیے نہیں ہوتی، داد کے لیے جو پڑھی ہوئی صلوات ہے وہ عبادت نہیں ہوتی اور اس کا ثواب نہیں ہوتا۔ آج کے خود اعمال میں سے، شب قدر کے اعمال میں سے بہت بڑا عمل، یعنی قاتلان جناب امیر پر نفرین اور جناب امیر اور اولاد علی پر صلوات۔ معنی یہ ہو گیا قدر کا، منزلت والی رات، اور وہ رات جس میں مقدرات بنتے ہیں۔ اب جو ایک اور سوال جو جوانوں کے جو سوچتے ہیں، جو سوچتا نہیں ہے، آج بھی میں ایک بڑے اپنے خطیب کی وہ تھا کلب، اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے شیعہ مکتب میں کہ آپ نے سوچنا، قرآن مجید کہتا ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون تفقہون، اس رات کا جیسے معرفت دین کے لیے بیٹھنا، کی ہوئی نشست سب اعمال سے حتیٰ 100 رکعت نماز سے افضل ہے، اسی طرح شب قدر میں ایک لحظہ بیٹھ کر کسی صحیح چیز کے بارے میں صحیح فکر کرنا، صرف شب قدر میں نہیں بلکہ صادق آل محمد فرماتے ہیں تفکر لحظۃ افضل من عبادت 70 سنہ، ایک گھڑی صحیح تفکر اور تعقل کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو ایک ذہن میں آتا ہے کہ اب جو ہے ہم مقدرات اور عظمت والی رات میں آئے تو ہیں، لیکن آگے سے علماء کرام فرماتے ہیں ہو سکتا ہے 19 کو ہو سکتا ہے 21 کو ہو سکتا ہے 23 کو۔ یہ ایک بہت اسٹڈی جو کر سکتے ہیں کریں اس کے بارے میں۔ اس کا ایک جواب دے کے میں ایک فرمان جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کی بھی مناسبت ہے اس رات کے حوالے سے، وہ پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ یہ سوال خود ائمہ طاہرین سے بھی ہوا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، آپ کو تو علم ہے، خدا کو تو علم ہے، اگر اتنی قیمتی چیز ہے اور تھی تو ہم سے اس کو کیوں مخفی رکھا گیا ہے، کیوں ہمیں معین کر کے نہیں بتایا گیا کہ شب قدر ان 3 میں سے کون سی ہے؟
یعنی ایک اجمالی جواب دیا گیا کہ کیا آپ جو دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد هو الشهر الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وجعلت فیہ، یعنی اس مہینے میں لیلۃ القدر، اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے، قرآن مجید نے بتا دیا۔ پھر اس مہینے میں کہاں ہے؟ وہ روایات نے بتایا بعض نے کہ آخری عشرے میں زیادہ امکان ہے، جس کی یعنی بعض روایات یعنی 19 کے بارے میں ہے، پھر یعنی آخری عشرے میں زیادہ جس کے بارے میں روایات ہے وہ 23ویں کی رات ہے۔ خوب ابتدائی طور پر ذہن میں آتا ہے کہ ٹیچر تو یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارا ریٹ بڑھے گا گیس کا، اللہ یہ کام کیوں کیا؟ معصومین نے کیوں نہیں معین کر کے بتا کیوں نہیں دیا کہ یہ ایک جمع ہے ان روایات میں؟ جو روایات کہہ رہی ہیں شب قدر 19 کی رات ہے، آیا وہ روایات جو کہتی ہیں 21 کی رات ہے الیاذ باللہ، وہ روایات ان روایات کی مخالف ہیں؟ توجہ ہے؟ میں نے پہلے وہ روایت آپ کو سنائی ہے کہ اگر ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی تو سمجھنا 100 رکعت سے افضل عمل آپ نے کیا ہے۔ ایک بات میں کوشش کر رہا ہوں کہ نعرے بھی نہ لگواؤں آپ سے اور صلواتیں بھی، آپ تھکے ہوئے ہیں عبادات کر رہے ہیں، لیکن توجہ فرمائیں تو اسی رات کے بارے میں جس میں آئے بیٹھے ہیں ایک تھوڑی سی معرفت اور آگاہی۔ وہ روایات جو کہتی ہیں 23ویں کی رات شب قدر ہے، وہ روایات پھر ان دو کے ظاہراً مخالف ہے، یہ کہہ رہی ہے 19، وہ کہہ رہی ہے 21، یہ کہہ رہی ہے 23۔ اس میں علماء نے جمع کیا ہے روایات میں اور کہا نہیں ایسے نہیں ہے، روایات آپس میں مخالف نہیں ہو سکتی۔ قدر کا معنی میں کر رہا تھا، قدر کا معنی ایک یہ ہے کہ جس میں مقدرات بنتے ہیں، یہ مقدرات جو بنتے ہیں ان کے 3 سٹیپ ہیں۔ ایک یعنی مثلاً جس طرح باپ، ایک اس کا بیٹا 1 کلاس میں ہے، دوسرا 5 میں ہے، تیسرا میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ اندازہ کرتا ہے کہ اس کے کتنے اخراجات ہونے ہیں، اس کے کتنے اخراجات ہونے ہیں، اس کے کتنے اخراجات ہونے ہیں۔ پھر ان میں مزید جب ایک اندازہ گیری ہوتی ہے پہلے، پھر جب مزید اس میں دوسری مرتبہ تجدید نظر ہوتی ہے، وہ جس کا زیادہ رکھا تو اس کا بعض اوقات کم کر دیتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس پر اتنا خرچہ کیا جائے، یہ جو ہے اس میں قابلیت ہے کہ اس پر اس سے زیادہ کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر آ کے اس پر مہر لگتی ہے، جب فائنل ہو جائے تو اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ امضاء کا۔ علماء نے جمع کیا ہے معصومین کی روایات سے کہ پہلی شب قدر اس میں مقدرات بنتے ہیں، امام زمانہ کے پاس یہ ساری لسٹیں بنتی ہیں۔ دوسری جو شب قدر ہے اس میں ان میں بعض جگہوں پر تبدیلی آتی ہے، 19 سے لے کر 21 تک بعض وہ ہیں جو جہاں کھڑے تھے ان سے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ بس میں تب اتنی نمازیں پڑھی ہیں، لوگ مجلس سن رہے سن تو میں نفل پڑھ رہے سن۔ خود ایک روایت شب قدر کے بارے میں یہ ہے کہ دو بندے اکٹھے داخل ہوتے ہیں مسجد میں شب قدر، جب داخل ہوئے ہیں تو ایک فاسق ترین تھا اور دوسرا عابد ترین۔
اور جو ہی شب قدر کے اعمال کر کے نکلے ہیں مسجد سے، جو فاسق تھا وہ عابد لکھا ہوا ہے اللہ کی لسٹ میں، اور جو عابد تھا وہ، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ وہ جو عابد ہے اس نے اپنی عبادت پر غرور ہے اس کو، میں نے تو سارے اس طرح عمل کیا اور کسی نے بھی ایسے، جو ہی یہ آیا ہے نا کہ جس طرح میں نے کیا اس طرح کسی اور نے، وہ جتنے کیے تھے ختم۔ یہ دل شکستوں کی رات ہے، یہ اعتراف کی رات ہے، یہ انکسار کی رات ہے۔ معصومین نے فرمایا ہے، احتجاج تبرسی میں ہے یہ روایت، کہ اس شب قدر کی جس آیت میں شب قدر کا ذکر ہے سورہ قدر، اس سے ہمارے مخالفوں پر ہماری ولایت کا احتجاج اور دلیل دے سکتے ہو آپ۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا اس میں وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ